بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ ساز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام سی کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ہے زیر اگر کرنا، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، گر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ واجب الاحترام قابل صد تکریم اساتذہ کرام اور دارالعلوم معاذ بن جبل کے ننھے منھے چہکتے مہکتے طالب علم دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، انگلش ڈے کے حوالے سے حفاظ انگلش کے چند طلباء نے مجھ سے کہا تھا کہ استاد جی آپ انگلش میں بات کریں گے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ٹوٹی پھوٹی انگلش تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے اور کچھ بول بھی لیتا ہوں، بلکہ میں نے انہیں انگلش میں یہی بات کہی کہ مائی انگلش از ویری ویک۔ تو بہرحال سمجھ تو کافی حد تک آ جاتا ہے، لیکن بولنے میں کم دقت نہیں، بہت دقت ہوتی ہے۔ بہرحال تو چند گزارشات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ جس طرح مجھ سے پہلے سر وجاہت صاحب نے آپ کو ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو مسٹر اور ملا کا جو کانسیپٹ پیدا ہوا ہے، ہمارا گول اور ہمارا کاز اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس خلیج کو، اس فاصلے کو، اس سپیس کو ختم کریں۔ میں اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہوں گا کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ سپیس پیدا کس نے کیا ہے۔ تو مختصر الفاظ میں یوں کہوں گا کہ جب تاریخ کی ورقگردانی ہم کرتے ہیں تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں نے حکومت کی تو یہ ملا اور مسٹر کا کانسیپٹ وہاں سے پیدا ہوا، اس لیے کہ جامعہ قرطبہ، جامعہ ازہر جیسی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے خلافت عثمانیہ کا دور ہو یا خلافت عباسیہ کا دور ہو یا اس سے پہلے کا دور ہو، وہاں سے اگر کوئی عالم بن کے نکلتا تو ساتھ ساتھ وہاں سے ایک ڈاکٹر بھی بن کے نکلتا، وہاں سے ایک انجینئر بھی نکلتا، وہاں سے ایک پائلٹ اور وہاں سے ایک اچھا مدرس اور استاذ اور ٹیچر اور انگلش سمجھنے والا بھی نکلتا۔ لیکن جب بر صغیر پاک و ہند پر انگریز نے حکومت کی تو اس وقت انہوں نے 4 مضامین کو نکال دیا۔ جیسے ہی ان 4 مضامین کو نکالا، وہاں سے 2 مختلف اور ڈیفرنٹ نظام وجود میں آئے، جس نے ایک کو ملا کا نام دیا اور ایک کو مسٹر کا نام دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو نظام تعلیم سے نکالا، پھر حدیث کو نظام تعلیم سے نکالا، پھر فقہ کو نظام تعلیم سے نکالا، اور پھر فارسی زبان جو اس زمانے میں بر صغیر پاک و ہند کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، ان 4 چیزوں کو نکال دیا، اور باقی کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور یہ چیزیں انہوں نے برقرار رکھی۔ اللہ جزائے خیر دے دیوبند کے علماء کرام کو کہ انہوں نے کہا کہ چلو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور یہ چیزیں تو چلتی رہی، لیکن امت کو جس چیز سے محروم کیا وہ چیز تو امت کے بچوں کو دے دے، لہٰذا انہوں نے ان 4 سبجیکٹ کو لیا اور ساتھ میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو۔ لمبی تاریخ ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس دور سے جب انگریز نے ہمارے درمیان یہ سپیس پیدا کر دیا، یہ فاصلہ پیدا کر دیا، اس روز سے آج تک ہمارے اور آپ کے علماء کرام نے اس خلیج کو کم کرنے کی کوشش کی،
مجھے یاد ہے جب میں اونا میں پڑھتا تھا تو جامعۃ الرشید نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا ناؤ، کشتی کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں نے پڑھا تھا کہ اس میں ایک مضمون آرٹیکل کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے اور اسکول کے نظام میں جو خلیج ہے، جو سپیس اور فاصلہ ہے، اس کو ہم کیسے ختم کریں۔ تو اس زمانے میں جامعۃ الرشید جو میری مادر علمی ہے، انہوں نے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ناؤ کسی انگلش کا ایک جامعۃ الرشید کا ایک ترجمان تھا انگلش کا، یہ رسالہ انہوں نے نکالا، اور اس وقت سے آج تک یہ کوششیں چلتی رہی ہیں۔ خلاصہ میری باتوں کا یہ تھا کہ آج بھی دارالعلوم معاذ بن جبل میں اکابرین کی اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس ملا اور مسٹر کی اس خلیج کو، اس پاٹ کو دور کرنے کی کوشش میں ہم وقت کوشاں لگا رہتا ہے۔ تو جو آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھ لیا الحمدللہ، یہ آپ لوگوں نے صرف انگلش کے طلبہ کو دیکھ لیا، اسی طرح عربی زبان میں بھی اس سے پہلے مہینہ تقریباً پہلے الیوم العالمی للغت العربیہ، جس طرح آج ہم نے انگلش ڈے کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے انگلش میں بچوں نے اپنے اپنے پرفارمنس دکھائے، اسی طرح عربی کے حوالے سے ایک مہینہ پہلے یہ ہمارا عربی کے حوالے سے پروگرام ہوا۔ بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں کہ علماء نے دل کھول کے اس میدان میں کود کے دینی اور دنیاوی تعلیم کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر جانب آخر سے دوسری طرف سے بھی یہ کوشش ہو جائے کہ فقہ، تفسیر، قرآن، عربی چیزوں کو اسکولوں میں بھی عام کر دیا جائے تو انشاءاللہ جب ایک قدم وہاں سے بڑھے گا، ایک قدم یہاں سے بڑھے گا، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم پھر سے اپنے سابق تاریخ کو دہرا کر جامعہ قرطبہ کی طرح، جامعہ ازہر کی طرح تعلیمی نظام کو ایک بار پھر سے اس دھرتی پر دیکھیں گے۔ بس میں اکبر الہ آبادی کے انہی اشعار پر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو، وما علینا الا البلاغ المبین۔